الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل قدر میرے مربی اور میرے شیخ دامت برکاتہم العالیہ اور حضرات علماء کرام اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی روزی کو نہیں چھینتے ہیں بلکہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، نیک کام کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں، ملاقاتوں والے ملاقات کرتے ہیں، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اذان کی آواز سنتا ہے پھر بھی مسجد کی طرف نہیں آ سکتا۔ دعا فرمائیں جب تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں مجلس میں بیٹھنے اور اس سے نفع حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 19ویں پارے کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ مختصر ہے، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ اس زندگی کی حد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، لیکن عام طور سے میری امتی کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوتی، 80 سمجھ لیجیے، 100 سمجھ لیجیے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔
اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اس زندگی میں جو چیز کام آنے والی ہے، اس آیت میں دو چیزوں کی نفی کی گئی کہ اس زندگی کے اندر نہ مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ عام طور سے ان دو چیزوں سے انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ بھئی مال سے، اگر میرے پاس مال ہے تو میرے سب کام بن جائیں گے، یہ اس کو دھوکہ ہے۔ کچھ کام تو بن سکتے ہیں لیکن ہر کام مال سے نہیں بن سکتا۔ آپ اپنے مال سے چشمے تو خرید سکتے ہیں لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں خرید سکتے۔ آپ اس مال سے اچھا بستر تو خرید سکتے ہیں لیکن سکون اور آرام والی نیند نہیں خرید سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا مختصر یہ ہے کہ ہر کام مال سے نہیں ہوتا ہے۔ اصل جو کامیابی ہے اس کو آگے بیان کیا گیا ہے، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، لیکن جو سنورا ہوا دل لے کے آئے، جو اپنا دل صاف اور ستھرا لے کے آیا، جس نے دل کی زمین کو ایسا ہموار کر لیا اور ایسا اچھا بنا لیا کہ اب وہ دل اس کا دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا، اور سنورا ہوا دل اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، اس کا بسنا مشکل ہے، بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے۔ جس طرح بستیاں آباد ہونے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آبادی وجود میں آتی ہے، اسی طرح انسان جب دل پہ محنت کرتا ہے اور اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایک زمانے تک محنت کے بعد پھر اس کا دل سنورتا ہے۔ اور جب تک اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے اس وقت تک اس کو اس کا مرض ہی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر معلوم پڑتا ہے کہ اس دل کے اندر تو بڑی بڑی بیماریاں پڑی ہیں۔ اس دل کے اندر مسجد میں جاتا ہے لیکن اس دل کے اندر تکبر ہے، تہجد پڑھتا ہے لیکن اس کا دل حسد سے بھرا ہوا ہے، رات دن قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے لیکن لوگوں کی دشمنی اس کے دل کے اندر بسی ہوئی ہے۔ ایک چلہ نہیں، 4 مہینے اور کئی سال جماعت میں لگاتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے کہ میرا کام سب سے اچھا اور دوسروں کا کام میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو خود پسندی کہتے ہیں۔ ایسے ایسے بڑے بڑے امراض اور بڑے بڑے مرض اس کے دل کے اندر ہوتے ہیں اور ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے اور اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں اس کے اندر پڑی ہوئی۔ مثال سمجھیے، آپ اپنے گھر کو گندا رہنا، جس میں کوڑا ہو، کچرا ہو، ایسا ہو، پورے گھر کا صحن ہے، مکان ہے، اس کو آپ پسند نہیں کریں گے۔ آپ جائیں گے اور اپنی بیوی کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے یہ کیا اس طرح پورے گھر کے اندر کچرا لگا رکھا ہے، تمہیں معلوم نہیں اس گھر کو صاف کرنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کو گندا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں دودھ لینے جاتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس دودھ لینے آتا ہے اور وہ
جس کٹورا جس کے اندر اس کو دودھ لینا ہے وہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ بھئی دودھ تو آپ کو لینا ہے، لیکن لینے سے پہلے اس کو ذرا صاف تو کر لو تاکہ یہ دودھ آپ کے کام آ جائے۔ جب گندے برتن میں آپ دودھ نہیں ڈالتے، گھر کا کچرا آپ پسند نہیں کرتے، تو جس دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے، اس دل کے اندر اللہ کی تجلیات نہیں آ سکتی، اس دل کے اندر اللہ کی معرفت نہیں آ سکتی۔ اس کو پہلے اس دل کو صاف کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر کوشش اور محنت کرنی پڑے گی۔ دوسری مثال، ایک آپ کا مکان ہے، سمجھو اسی کیرال میں آپ کا مکان ہے، اس کی ایک روشن دان ادھر سے کھلی ہے، دوسری کھڑکی ادھر سے کھلی ہے۔ اب جب آندھی اور طوفان آتا ہے، اور ابھی یہ آندھیوں کا زمانہ آپ دیکھنا کہ بند کمرہ ہے لیکن وہ پورا کچرے سے بھر جاتا ہے، ریت آ جاتی ہے اور بھی کوئی دوسرا کچرا اس میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو دل ہے، اس کے اندر کچھ کھڑکیاں ہیں جو اگر کھلی رہے گی تو اس دل کے اندر کچرا اور اس دل کے اندر برائیاں آتی رہے گی۔ اس کی ایک کھڑکی ہے جس کو ہم آنکھ کہتے ہیں۔ اگر آنکھ کی کھڑکی کھلی ہے اور یہ بازار میں جاتا ہے یا کہیں گلی کوچوں میں جاتا ہے تو اس کی نگاہیں بے قابو ہو جاتی ہے اور کسی غیر محرم عورتوں کو اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکتا رہتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہتا ہے، تو یہ اس کی باری کھلی ہے، اگرچہ صفائی کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے اندر کچرا بھرا ہوا۔ اسی طرح اس کی زبان کا دروازہ کھلا ہے، جب چاہا جھوٹ بول دیا، جس کی چاہا چغلی کر دی، جب چاہا غیبت کر لی، چند ٹکوں کے لیے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے غلط بات کہہ دی۔ اب یہ زبان والا دروازہ جو اس کا کھلا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر گناہوں کا کچرا جاتا رہتا ہے۔ اس کے کان کا دروازہ ہے جو یہ کنجریوں اور رنڈیوں کا گیت سنتا رہتا ہے، اس کا شوقین بن چکا ہے بچپن سے۔ اب یہ دروازہ جو اس کا کھلا ہے، اب اس کی وجہ سے اس کا دل میلا ہوتا رہتا ہے۔ اب جب تک یہ دروازے بند نہیں کرے گا، اگرچہ صفائی بھی کرتا ہے لیکن جب تک ان دروازوں کو بند نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا دل صاف نہیں ہوگا، اور جب ان برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، جو اس کے بدن کے اعضاء سے نکلے ہوئے جتنی برائیاں ہیں، گناہ ہے، اس سے اگر یہ اپنے آپ کو بچا لے گا اور محنت کرے گا تو پھر اس کا دل سنور جائے گا، اور جب سنور جائے گا تو اس کی مثال تو یوں ہوگی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے سامنے ایک شعر پڑھا جو حضرت کو اتنا پسند آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اس وقت، اس زمانے میں اس وقت اگر 1,00,000 روپے ہوتے تو میں آپ کو اس کا انعام 1,00,000 روپے دے دیتا۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ بالکل سادہ تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب میری نگاہ وہی دیکھے گی جہاں دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، میری نگاہ بند ہو جائے گی، میں اپنی نگاہ کو روک لوں گا جہاں روکنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، میری زبان حرکت میں آئے گی لیکن اسی وقت آئے گی جو اللہ نے مجھے کہا ہے وہاں میری زبان حرکت میں آئے گی، اور اس سے اس کا دل سنور جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مال اور اولاد کام نہیں آئے گی بلکہ اس کا سنورا ہوا دل کام آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے،
اس دل کی آواز پہ پورا بدن اور جو حرکت میں آتا ہے، اور دل اگر نہ کہے تو نہ اس کی آنکھ دیکھتی ہے، نہ اس کی زبان بولتی ہے، نہ اس کے پاؤں چلتے ہیں، نہ ہاتھ چلتے ہیں۔ مثال سمجھیے، آپ کو کسی نے کہا بھائی مانگولئی دعوت ہے، آپ کو چلنا ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، ایک ساتھی آتا ہے اور کہتا ہے بھائی چلو وہاں دعوت ہے، وہ فلاں صاحب نے کہا ہے، آپ کہیں گے بھائی میں نہیں چلوں گا، تو کیا آپ کے پاس جانے کے لیے کوئی سواری نہیں؟ سواری تو ہے، تو آپ کے پاس وقت نہیں وقت بھی ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ تو ایک جواب دیتا ہے، وہ یوں کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ فلاں آدمی آئے اور آپ نے اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، اب دیکھنے کا کام تو آنکھ کا ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں میرا دل نہیں چاہتا، اسی لیے میں اس کو دیکھتا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے اور اس کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے۔ یہ دل پہلے بگڑتا ہے، آنکھ بعد میں بگڑتی ہے۔ یہ دل پہلے بگڑتا ہے، پھر اس کی زبان بگڑتی ہے، پھر اس کا دل پہلے بگڑتا ہے، اور پھر اس کا ہاتھ ظلم اور ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلاتا ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سنوار لیں۔ اگر ہم اپنے دلوں کو سنوار لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بدن سے نکلتے ہوئے تمام اعضاء اللہ کو محبوب اور پیارے اور پسند ہو جائیں۔ اور جب آپ دل کو سنوار لیں گے، آپ کے ہاتھ ادھر ہاتھ اٹھیں گے، ادھر مقبولیت اور قبولیت کے آسمانوں سے فیصلے ہو جائیں۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھ کے خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے مغل بادشاہوں، تمہارے خزانے کی بہت شہرت سنی ہے، تمہارا خزانہ بہت ہے۔ اے مغل بادشاہوں، تمہارا خزانہ بہت ہے، لیکن اس ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، اگر تمہارا تمام خزانہ بھی اکٹھا کر دیا جائے تو اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ دل کے سنورنے سے ہی آدمی سنورتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے ہی آدمی بگڑتا ہے۔ جس نے اس کو سنوار لیا وہ سنور گیا۔ اسی لیے ان مجلسوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل کو سنوارنے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ پڑھتے ہوں گے، ایک مجاہد گزرے ہیں جن کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے جہاد کیے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے روتے روتے پوری رات گزار۔ اور جب صبح کا وقت، صبح صادق کا وقت ہوا تو ذرا وہ بیت المقدس سے باہر نکلنے لگے تو ایک نورانی شکل کے بزرگ نظر آئے۔ آپ نے سوچا ان سے کچھ دعاؤں کی درخواست کر دیتا ہوں۔ ان کے پاس گئے اور جا کے کہا، حضرت دشمنوں کا بہت بڑے ہتھیار لے کے ایک جہاز آ رہا ہے، اور مسلمانوں کی فوج بہت مختصر ہے، اور ہمارے پاس ہتھیار بھی زیادہ نہیں ہے، اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اس بزرگ نے جواب دیا، اے صلاح الدین، تیرے رات کے رونے نے، اے صلاح الدین، تیرے رات کے رونے نے دشمنوں کے جہاز کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ جو تو رات کو اللہ کے سامنے رویا تھا، اللہ کے سامنے تو نے ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے دشمن جو ہتھیار لے کے آ رہا تھا بیچ دریا میں اس کو غرق کر دیا۔ اور 3 دن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ جو جہاز آ رہے تھے ہتھیار لے کے وہی غرق ہو گئے۔
اسی لیے دوستو بزرگوں یہ مجلسیں قائم کی جاتی ہیں کہ تاکہ ہمارے دلوں کی زمین ہموار ہو جائے اور آج آسمان کو منظر دیکھنا چاہتا ہے، آسمان کی نگاہیں منتظر ہے، زمین وہ منظر دیکھنا چاہتی ہے۔ کہاں گئے وہ نوجوان، کہاں گئے مسلمانوں کے وہ نوجوان جو صبح تہجد میں اٹھتے تھے اور بلک بلک کے اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیتے تھے۔ اسی پہ شاعر کہتا ہے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کا فسانہ یاد رہا ہم اپنی حقیقت بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گیا۔ شکایت کرتا ہے مسلمانوں پہ بڑے حالات آ گئے، ان کو ستایا جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں خدا وہی ہے، ہم بدلے ہیں، خدا نہیں بدلا ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے اور جو دل کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں اس کو نکال لیں گے تو اللہ وہی ہے جو میدان بدر میں مدد کے لیے آیا، اللہ نہیں بدلا ہے، ہم بدلے۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، ایک گوشت کا لوتڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ اسی لیے دلوں پہ محنت کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گزری ہوئی زندگی اور گزرے ہوئے جتنے گناہ اور پاپ ہوئے ہیں ان سے مجلس میں اللہ والوں کی مجلس میں توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم لے کے اٹھیں۔